ٹی کہتے تو وہ اس کو اٹ کہتا، آئی ٹی تو نا کیسے کیا آئی ٹی کہتے، بعد میں وہ اٹ تھا یہ آئی ٹی ہو گیا. زکوٰۃ واجبات مالی کو کہا جاتا ہے. بعد میں فقہاء نے اصطلاح رکھ دیا اس کو زکوٰۃ کہا اور باقی واجبات کو الگ کر دیا. باقی واجبات کو الگ کیا تو ہمیں لگتا ہے کہ زکوٰۃ فی دفعہ کا ہے، خمس فی دفعہ نہیں تھا. یہ ایک ہو گیا. خمس بچت پر ہے، اگر بچت صرف آتی ہے تو خمس ہے، اگر بچت نہیں ہے تو خمس نہیں ہے. آپ کے کوشچن میں آپ نے ایک پیسہ اپنے مالی مکان کو دیا اور وہ اس کے بدلے میں آپ کو گھر کرایہ پہ رہنے کے لیے دیتا ہے، وہ بچت نہیں ہے، وہ آپ کو واپس دیتا ہے. مالی سال پہ آپ کو پتا ہو، مالی سال بناتے ہیں تو آپ سب نے بنایا، اس دن آپ نے دیکھنا فرض کیا ہے، اس نے وہ پیسہ آپ کے پاس واپس دیا اور وہ مالی سال کے وقت وہ پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوا تھا اس پہ کون سا آ جائے گا. اگر وہ دوبارہ سے ضرورت پہ چلا گیا جس کے عوض میں آپ مکان میں رہ رہے ہیں، اس پیسے کے عوض میں مکان میں رہ رہے ہیں تو آپ کا خرچ ہو رہا ہے، آپ کا کون نہیں. ماشاء اللہ. امام علیہ السلام کی جو حضور کی وفات کے بعد یا شہادت کے بعد جو 24.5 سال کا جو ڈیوریشن ہے، 24.5 سال کی ڈیوریشن کے بعد تو نہج البلاغہ میں اور ویسے تاریخ میں امام علی کے سماجی اور معاشرتی پہلو نظر آ رہے ہیں اور ان کی خطبات کے ذریعے، لیکن جو 24.5 سال کا ڈیوریشن ہے وہ سکوت کا عالم ہے یا ہمیں اتنا نہیں ہے. تو اس کو اگر تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ سماجی لحاظ سے امام علیہ السلام نے کس طرح وہاں پہ زندگی بسر کی، معاشرتی لحاظ سے کیسے کیا، اس حوالے سے اس رہنمائی. یہ بھی لمبے سوالات جوابات ہیں، یہ وہ مختصر نہیں ہے. اس قسم کے کچھ سوالات ہیں لیکن جواب مختصر. ٹھیک ہے. امیر المومنین نے گوشہ نشینی میں ایسی زندگی جس کا کوئی اثر نہ ہو، جیسے ہمارے ریٹائرمنٹ کی زندگی فلان، ایسی زندگی امام نہیں گزارتا. اور امامت کا لازمہ حکومت بھی نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں امام زمانہ ہے تو کیا فائدہ ان کی حکومت کا نہیں. ائمہ نے اتنے عرصے 250 سال ائمہ ہونے کا فائدہ کیا ہے، حکومت نہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تمام مذاہب اور مخصوصاً اسلام میں بالکل حل ہیں، لیکن جب شیعوں پہ آتی ہیں تو حل نہیں ہوتی. غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، سب کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی. اسے تو مسجد کے چندے سب زیادہ وہ مانگتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، اس میں کسی کوئی شک نہیں. لیکن صرف شیعوں پہ آ کے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہو جاتا ہے. کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ انبیاء اور ائمہ اور اولیاء کے لیے حکومت ضروری ہے. اگر حکومت نہ ہو تو وہ انبیاء امام نہیں ہے، نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے. اگر حکومت ہو تو ہے، نہیں تو نہیں ہے. کسی نہ نبی کے لیے، نہ امام کے لیے، نہ وسیع کے لیے کوئی بھی نہیں اس بات کو قائل کوئی بھی نہیں ہے. لیکن امام پہ آتے ہیں کہتے تمہارے امام کو فائدہ کیا، اس کے پاس حکومت نہیں. تمہارے رسولوں کو کیا فائدہ، ان کے پاس حکومت نہیں. یہاں پہ بات کرو. امام کا اصل کام کیا ہے؟ امام کا اصل کام ہدایت ہے. امیر المومنین اس 25 سالہ زندگی میں لوگوں کو ہدایت ملی یا نہیں ملی، یہ اصل سوال ہے. اس وقت بھی ملی اور آج بھی ملی. انہوں نے وہ کیا جس کی وجہ سے ہدایت ملی. تفصیل نہیں ہے ہمارے پاس، خطبات نہیں ہے، مسجد نہیں، ممبر ہی نہیں تھا، چینل ہی نہیں تھا. یہ تو کیونکہ خلافت ملی اور بات دیے تو وہ محفوظ ہوئے. اس کے علاوہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ اسی زمانے کا ہے. اور خود ان کا عمل اس زمانے میں جو رہنمائی بھی کی باقی مسلمانوں، اور ابھی ہم نے جو مفتی کے ساتھ احتجاج کیا تھا اس میں وہاں بھی ہم نے کہا کہ پہلے صحابہ خلافت پر ہی عمل کرتے تھے. کہ تمہارے ان
फुक़हाए अरबा से पहले और खुद सहाबा फिर आल में अमल करते थे। सहाबा तो हमारे खुलफाए राशिदीन भी फिर आल पे अमल करते हैं। जब नहीं पता चलता था तो अली के पास आते थे, पूछते थे, फिर आल में वो रहनुमाई, वो हिदायत दे रहे थे। उसी के साथ साथ इनका बातिल होने का भी हर आन ऐलान भी करते रहे। अब ऐलान में फर्क है कि ये लोग बातिल हैं, ये गासिब हैं, इनका हमने इस बात का भरमला ऐलान करते रहे। ऐसा ऐलान नहीं किया जिसकी वजह से कोई खाना जंगी हो जाए या तलवार उठाएं या फलान करें, लेकिन अपने मौक़िफ़ का इजहार करते रहे। तो उसके बाद हम आपने जो मौज़ूआत दिए उसमें अमीर मोमिनीन की हुकूमत और आपकी सीरत ये है, उसको हम कुछ मजालिस में इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे टच करने की, तो उधर से कुछ हद तक जवाब हो जाएगा। असल सवाल ये है कि रमज़ान का महीना है, ऐनुल यकीन और हक़ुल यकीन, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। हम है ही नहीं, हम क्या कहें। सर अक्सर ये जिससे आता है कि कुरान करीम में है कि आप यकीन की मंजिल पे फायद, क्योंकि मैजुल यकीन इल्मुल यकीन की नहीं बात कर रहा, ऐनुल यकीन और हक़ुल यकीन, इसको तक इंसान कैसे पहुँच सकता है? वो कह रहा हूँ जो पहुँचा है वो कह सकता है, जो पहुँचा ही नहीं वो क्या कहेगा। मैं सही कह रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं कर रहा, तारुफ नहीं कर रहा। ठीक है, देखिए हमें यकीन की मंजिल पर पहुँचने के लिए मुझे कभी को बात अपने ऊपर पड़ा है, बहुत हैरत होती है, बहुत ताज्जुब होता है। मैं कहता हूँ अगर मैं जहन्नम देख लूँ तो ऐनुल यकीन हो जाएगी। अगर मुझे जहन्नम मेरे सामने आ जाए और मैं जहन्नम देख लूँ तो ऐनुल यकीन हुआ ही नहीं हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने नहीं देखा और अमीर मोमिनीन बताएं तो उसे ऐनुल यकीन से पढ़कर होना चाहिए। क्या बात है, माशाअल्लाह। मुझे तो अपनी आंखों पे और अपनी अकल पे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर मोमिनीन कहते हैं उसके बावजूद मैं कहता हूँ अपनी आंखों से देखूंगा तो तेरे आंखों को धोखा भी हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी आंखें गलत भी देख सकती हैं, माशाअल्लाह, लेकिन जो अली कहता है वो गलत नहीं देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे लिए इन यकीन के मरातब तक पहुँचने का रास्ता अली पर ईमान है, अली से अकीदत है, अली से मोहब्बत है। मैं इससे बहुत ही मुझसे मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता। जहाँ पे जब हम लोग अपना वीज़ा वगैरह एक्सटेंड करते हैं या मतलब किसी चीज़ के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमें एक जानी होती